خان صاحب جس مقدمے میں آپ ضمانت لینے آئے ہیں اس مقدمے میں آپ پہ یہ الزام لگایا ہے کہ آپ فوج میں انتشار یا ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیسے اس کو رسپانس کریں؟ جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا، اس سے زیادہ احمق دنیا میں نہیں ہوگا۔ آپ ایک معاشرے کے اندر کوئی بھی ادارہ ہو، اگر وہ غلط کام کرتا ہے اور آپ اس کی تنقید نہیں کرتے، آپ معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کی تنقید کرتے ہیں جب وہ غلط کام کرتا ہے۔ جب آپ معاشرے سے تنقید ہی ختم کر دیتے ہیں تو دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ جمہوریت آگے کیوں نکلی ہے، اس میں تنقید تھی۔ ڈکٹیٹرشپ کیوں پیچھے رہ گئی؟ تنقید ختم کر دو، معاشرہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ڈرٹی ہیری کہنا جو ہے وہ تقسیم کرنے کے مترادف ہے؟ دنیا میں مذاق ہو رہا ہے، دنیا تو مجھے جانتی ہے۔ اب سوچیں کہ دنیا میں یہ جو خبر جائے گی پبلک کہیں گے۔ ہاں صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کے بینچ میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ کو بھی شامل کر لیا جاتا تو ایک ذرا جو تقسیم کا نظر آ رہی ہے وہ نہ ہوتی؟ دیکھیں اس ملک کے لیے یہ بڑی ٹریجڈی ہوگی کہ اگر سپریم کورٹ ہمارا اسی طرح تقسیم ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ ایک ایسا اس کے اندر یونٹی ہو اور لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے۔ ہمیں کوئی تقسیم سے غرض نہیں ہے، ہمیں صرف کانسٹیٹیوشن کے اوپر غرض ہے کہ کانسٹیٹیوشن جب تک آپ نہیں بچاتے آپ ملک نہیں بچا سکتے۔ ہم صرف 90 ڈیز کی جو شک ہے کانسٹیٹیوشن میں، وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ لیکن سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے دا رائٹ ٹو ووٹ، اور اگر سپریم کورٹ اس رائٹ کو اپہولڈ کرتا ہے 90 ڈیز کا، تو میرے تو خیال میں کسی جج کو اس میں اپوزیشن ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ہے بھی تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یونائٹ کرے۔ اچھا خان صاحب، آپ کو اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ